طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے اندر حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ لڑائی کرتے. جنگ جمل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس گروہ بندی کو وجود میں آنے کا سبب انہوں نے ان واقعات کو کسی قسم کی گروہ بندی کے وجود میں آنے کا سبب بننے نہ دیا. لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، لیکن آج آپ بتائیں کوئی ایسا فرقہ آپ بتا سکتے ہیں جو اپنے آپ کو صفین کی طرف منسوب کر کے صفین کا کہلاتا ہو، معاویہ کی طرف منسوب کر کے حضرت معاویہ کا فرقہ کہلاتا ہو، یا حضرت علی کی اس جنگ میں شرکت کو لے کر حضرت علی کی جنگ کی مناسبت سے حضرت علی کا فرقہ اپنے آپ کو کہلواتا ہو؟ آپ دیکھیں جنگ جمل کے اندر حضرت طلحہ کا، حضرت زبیر کا، حضرت عائشہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا، لیکن حضرت عائشہ کے نام پہ فرقہ وجود میں نہیں آیا، حضرت طلحہ کے نام پہ وجود میں نہیں آیا، حضرت زبیر کے نام پہ فرقہ وجود میں نہیں آیا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھنا چاہیں حضرت علی کے نام پر یہاں بھی کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا، بلکہ الٹے آپ دیکھیں تاریخ ابن عساکر میں یہ اثر موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے. جنگ جمل میں حضرت طلحہ شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عمران ابن طلحہ حضرت طلحہ کے بیٹے عمران سے ہوئی. تو حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے اپنے والد یقیناً شہید ہوئے جنگ میں مجھ سے لڑتے ہوئے، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں اور طلحہ کل قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ ایسے مومن ہیں جو جنت میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ہنستے بولتے رہیں گے. سبحان اللہ. بھائیوں میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ دوسرا اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ پیشن گوئی واقع ہوئی، لیکن اس سے مراد مسلمانوں کے وہ اختلافات نہیں جن کی حیثیت سیاسی نوعیت کی تھی، یا پھر وہ اختلافات جن کی ذاتی نوعیت تھی. یہ وہ اختلافات ہیں جو دین کی تشریح، دین کی تفسیر، دین کی تفہیم، دین کا معنی و مطلب، توحید کا مفہوم، اتباع سنت کا مفہوم، قرآن کی تفسیر کا معاملہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا معاملہ، اپنی دنیا اور آخرت کے سلسلے میں دین کی صحیح تصویر کو دیکھنے کا جو معاملہ تھا، اس میں ہونے والا جو اختلاف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کے بارے میں پیشن گوئی کی. اللہ نے فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اللہ کے نبی جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا اور گروہوں میں بڑھ گئے، آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کا دین دنیا تک پہنچائے، دنیا سے آپ رخصت ہوئے. جب آپ رخصت ہوئے دین ایک تھا، راستہ ایک تھا، مسلک ایک تھا، مذہب ایک تھا، جماعت ایک تھی، ایک ہی بات تھی جسے اسلام کہا جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق یہ ہوا کہ دین کے نام پر دین کے اندر فرقے وجود میں آئے. سب سے پہلا فرقہ خوارج کا وجود میں آیا، پھر معتزلہ وجود، پھر اس کے بعد شیعہ وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے، جہمیہ وجود میں آئے، مرجیہ وجود میں آئے، اشاعرہ وجود میں آئے، ماتریدی وجود میں آئے. اور فرقوں کی فہرست اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دوسری طرف باطنی فرقوں کے اندر بہرے وجود میں آئے، اسماعیلیہ وجود میں آئے، کرامتہ وجود میں آئے. آپ اگر سلسلہ دیکھنا چاہیں بڑی لمبی تاریخ ہے. اس اسلام کی تاریخ پڑھیں، اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں کہ یہ اسلام علاقوں کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے کتنی شکلیں اپنی بدلتا چلا گیا. لوگوں نے اسلام کے نام پر کیسے کیسے اسلام کو متعارف کروایا. بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی تھی کہ دین کے اندر ایسے فرقے وجود میں آئیں گے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے. یہود و نصارہ کی بہت سی غلطیاں، مجھے یہ بات کہنے دیں، لوگ جب کبھی ایسی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے مراد ان کے کلچر کو اپنانا سمجھتے. یاد رکھنا، یہ امت صرف یہود و نصارہ کے صرف کلچر ہی کو نہیں اپنائے گی، ان کے کلچر سے پہلے دین کے ساتھ معاملے کا جو ان کا طرز تھا وہی طرز یہ امت بھی اپنائے گی. جس طرح انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، دین کے اندر نئی نئی باتیں داخل کی، بدعتوں کو ایجاد کیا، اپنی آسمانی کتابوں کی آیتوں کا معنی و مفہوم بدل دیا، بہت ساری آیتوں کو دنیا والوں کو سنانے کے بجائے اسے چھپا لیا،
ان کی جتنی گمراہیاں تھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے والی قوموں کے نقش قدم پر چلتے رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق بالکل یہود و نصارہ کی طرح اس امت کے اندر بھی لوگ دین کے نام پہ دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔